اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم آصف علی راؤ۔ یہ آپ کا یوٹیوب چینل ہے۔ آپ جب چاہیں، آپ جس چیز کے بارے میں چاہیں آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ریکویسٹ یہ کروں گا کہ اس چینل کے بنانے کا مقصد صرف عوام کی آگاہی اور عوام کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا ہے۔ آج کا جو موضوع ہم نے ترتیب دیا ہے یہ پانی ہے۔ پانی ایک اہم چیز ہے جو روزمرہ کی روٹین میں ہم لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کی اہمیت اس حوالے سے بھی زیادہ ہے کہ انسان کے اندر انسان کے جینے کی ایک کڑی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے خوراک بڑی ضروری ہے، اسی طرح پانی بھی خوراک میں ہی شامل ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل جو پانی ہے یہ وہ پانی نہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ آج کل جو بیماریوں کا ایک سسٹم چل رہا ہے، ایک اثر ہے بیماریوں کا، جس میں ہیپاٹائٹس بی سی جیسے مسائل ہیں، جس میں ٹائیفائڈ جیسے مسائل ہیں، جس میں اور بہت سارے مسائل ہیں، یہ سب کے سب ہمارے ناقص پانی کی وجہ سے اور ہماری ناقص خوراک کی وجہ سے یہ بیماریاں ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں۔ پانی کی اہمیت کا اندازہ بھی اس بات سے لگا لیں کہ اللہ رب العزت کا جو عرش ہے وہ بھی پانی کے اوپر ہے، اور جب انسان کا پتلا گوندا گیا، اس انسان کے جو پتلا بنایا گیا اس کی مٹی گوندی گئی، اس مٹی کے اندر بھی پانی شامل تھا۔ پھر انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے اور وہ ماں کے مدر فیڈ کرنا شروع کرتا ہے، جب مدر فیڈ کرتا ہے اس میں بھی پانی موجود ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پانی شروع سے لے کے آخر تک انسان کی بڑی اہم ضرورت ہے، لیکن اس کے بارے میں ابہام پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور ہمارے بہت سارے دوست احباب جو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں وہ اندھا دھند پانی کا استعمال کا مشورہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ مناسب بات نہیں۔ پانی کا استعمال بالکل ہونا چاہیے اور وہ آپ کی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن اگر ایک انسان کے جسم کے اندر پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا پانی کی ضرورت ہے 1 گلاس کی اور وہ انسان اس کو 3 گلاس پانی مہیا کر دیتا ہے، تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو یورین تو اتنا پاس نہیں ہوگا جتنا آپ نے پانی پیا تھا، تو جو باقی پانی ہوگا وہ آپ کی کڈنیز کی بافتوں میں پھیل کے وہاں پہ جمع ہو جائے گا، رک جائے گا، جو آپ کے ویٹ کو بڑھانے کا سبب بنے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنی تمہیں بھوک ہے اتنا کھانا کھاؤ، جتنی تمہیں پیاس ہے اتنا پانی پیو۔ اگر ہم اپنی بھوک سے زیادہ کھانا کھائیں گے تو وہ ہمارے لیے وبال جان ہے، اگر ہم پیاس سے زیادہ پانی پئیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے وبال جان ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کا استعمال کرتے ہیں اور وہ پوری 1.5 لیٹر کی بوتل ایک ٹائم میں منہ کے لگا کے اس کو خالی کر دیتے ہیں۔ یہ مناسب عمل نہیں، اس سے آنے والے وقت میں بہت زیادہ نقصانات پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے ہم دھان کی فصل کاشت کرتے ہیں، اس فصل کے اندر ایک تناسب پانی چاہیے۔ اگر اس حد سے زیادہ اگر آپ پانی اس کو دیں گے تو وہ سڑ جائے گی اور وہ اس قابل نہیں رہے گی فصل کہ وہ آپ کو پھل دے سکے، اور بجائے پھل دینے کے وہ آپ کا وقت اور آپ کے پیسے دونوں ضائع جائیں گے۔ اسی طرح جب کوئی انسان کو اگر پیاس ختم ہو سکتی ہے، پیاس کے بارے میں تو ایک چیز سمجھ لیں کہ پیاس جو حقیقت والی پیاس ہے وہ تو آپ 1 گلاس پانی پئیں اگر وہ ختم ہو جائے گی پیاس آپ کی، لیکن ایک ایسی پیاس کہ جو پانی پینے کے باوجود بھی ختم نہ ہو وہ پیاس نہیں کہلاتی، وہ ایک بیماری کی کیفیت ہوتی ہے، ایک ایسی کیفیت ہے کہ جہاں پہ جسم میں خشکی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب کسی بنجر زمین کو اگر آپ پانی دیں گے تو پانی دینے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے پانی دیتے جائیں گے وہ خشک ہوتی جائے گی، اس میں جب تک وتر نہیں آئے گا، جب تک اس کے اندر پانی کے ٹھہرنے کا عمل شروع نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ فصل کے قابل نہیں ہوگی۔ اسی طرح انسان ہے، انسان کو جتنا پانی چاہیے اگر اس سے زیادہ پانی پیے گا، مثال دیتا ہوں کہ اگر انسان کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا سونا، درمیان میں پانی پینا چاندی، اور آخر میں پانی پینا لوہا۔ اس کی وجہ کھانا کھانے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے آپ کو، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ پہلے آپ کو 1 گلاس پانی پینا چاہیے، اور پانی پینے کے بعد جب آپ درمیان میں پانی پینا چاہتے ہیں، اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو صرف اتنا پانی پئیں جس سے آپ کی خوراک میلٹ ہو جائے، نہ کہ وہ خوراک
تیرتی پھرے۔ اور پھر جو لوگ کھانا کھانے کے سب سے آخر میں پانی پیتے ہیں تو ان کے لیے وہ پانی بہت نقصان کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں تیزابیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور خوراک انسان کے سٹمک میں پانی کی طرح تیرتی پھرتی ہے۔ اور وہ کیسے ہضم ہوگی، کیلوس اور کیموس کیسے بنے گی کہ جب اس کا قوام لیکوڈ ہوگا اور بیلنس ہوگا، نہ کہ وہ بہت پتلا ہو جائے اور نہ کہ وہ بہت تھک ہو جو ہضم ہونے میں دقت پیدا کرے۔ اسی طرح پانی کے اندر اب بہت ساری چیزیں موجود ہیں، جیسے آکسیجن موجود ہے، ہائیڈروجن موجود ہے، کاربن موجود، دنیا کی تمام بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو موجود ہیں۔ لیکن سب سے بہترین پانی یاد رکھیں کہ چشموں کا ہوتا ہے، آبشاروں کا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ چشمے یا وہ آبشاریں جن کا رخ مشرق سے مغرب کی طرف بہتے ہوں۔ جو چشمے مشرق سے مغرب کی طرف بہتے ہیں ان کے پانی کی افادیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر یہاں پہ کچھ یورپین کنٹری کے اندر کچھ قصبوں کے بارے میں انفارمیشن تھی، اسٹڈی کرنے کا موقع ملا، تو ان کے جو نوجوان لوگ تھے ان کی 40 سال کی عمر میں جا کے وہ جوان ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ جو ان لوگوں کے قصبے کے اندر جو چشمے بہتے ہیں اس میں گندک کی آمیزش اچھی خاصی موجود ہے۔ یاد رکھیں کہ جو چشمے کے پانی ہوتے ہیں، چشمے کے پانی میں دنیا کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، جو پہاڑوں کے اندر اللہ پاک نے طاقتیں رکھی ہوئی ہیں ان تمام کی آمیزش موجود ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب جو چشمہ مشرق سے مغرب کی طرف بہتا ہے، جب سورج کی کرنیں اس کے اوپر پڑنا شروع ہوتی ہیں اور جب پڑتی ہیں تو پھر وہ اس کے بعد پانی اور مزید ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے تمام کثافتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان کے جسم کے لیے بہترین پانی آبشاروں کا پانی ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا پانی آتا ہے وہ پانی ہے جو ہم گڑھوں میں اسٹاک کر لیتے ہیں جب بارش ہوتی ہے۔ بارش کا پانی سب سے بہترین ہے جو گڑھوں میں اسٹاک کر لیتے ہیں، اور پھر دھوپ پڑنے سے وہ پانی صاف ستھرا ہو کے اور وہ پینے کے قابل بنتا ہے۔ اور یہ صحت کے حوالے سے یہ دونوں پانی انتہائی شاندار ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ جو پانی آتا ہے وہ پانی ہے جو ہماری زمین سے ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس پانی کے اندر اس پانی کی وہ تمام خصوصیات موجود نہیں ہیں جو اس پانی کے اندر آبشار والے پانی کے اندر ہوتی ہیں یا بارش والے پانی کے اندر ہوتی ہیں۔ جو زمینی پانی ہوتا ہے اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہوتی۔ لہٰذا پانی کا استعمال صرف اتنا کریں جتنی آپ کی باڈی کی ضرورت ہے۔ اگر حد سے زیادہ پانی کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کے وزن کو بڑھانے کا سبب بنے گا۔ آپ سوچیں کہ اگر کسی چیز پہ اتنا وزن ڈال دیا جائے جس کو وہ ڈائجسٹ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو یا اٹھانے کی صلاحیت نہ رکھے تو پھر اس کا انجام آپ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ خدا کے لیے پانی پینا چھوڑیں۔ اگر کسی کو پیاس زیادہ لگتی ہے اور وہ سمجھتا اس کی پیاس نہیں بجھتی، وہ آج ہی ایک تجربہ کر لے کہ اس پیاس کو ختم کرنا صرف اور صرف گرم پانی کے ذریعے ممکن ہے، کہ جب آپ گرم پانی پینا شروع کریں گے تو جیسے جیسے حرارت بڑھتی جائے گی خشکی کم ہوتی جائے گی، اور خشکی کم ہونے کے ساتھ آپ کی پیاس نارمل ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ بھوک اور پیاس ہمیشہ نارمل ہونی چاہیے۔ اگر حد سے زیادہ بھوک اور پیاس لگ رہی ہے تو یہ بیماری کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، نہ کہ یہ صحت مند بندے کی نشانی ہوگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔